عربی کا معلم حصہ نمبر 2 درس نمبر 9 اس میں تفضیل کے متعلق سبق عربک ٹیچر کا لیسن نمبر 9 ہے۔ اب اس میں تفضیل کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اس میں تفضیل کیسے کہتے ہیں اور اس کے لیے کیا صیغے وغیرہ گردن سب کچھ اس باب میں آپ کو بتا رہے ہیں۔ اور درس نمبر کتاب کے اعتبار سے الدرس الرابع والعشرون اس میں تفضیل کہہ رہے اس میں تفضیل وہ لفظ ہے جس سے کسی شے میں کسی صفت کی زیادتی بمقابلہ دوسرے شے کی سمجھی جائے۔ کیا مطلب اس بات کا؟ اس میں تفضیل سے مطلب یہ ہے نا کہ اگر ایک چیز کے متعلق آپ کہہ رہے ہیں کہ مثلا یہ بہتر ہے تو مطلب یہ نہیں کہ بس بذات خود بہتر ہے، مطلب ہے کہ دوسری چیز سے بہتر ہے، تو اس میں دوسری چیز جو ہے ملحوظ نظر ہوتی ہے۔ دوسری چیز کے متعلق ہم کسی چیز میں زیادتی بتاتے ہیں صفت کے اعتبار سے۔ مثلا آپ نے کہہ دیا کہ زید احسن من عمر، تو معنی یہاں پر ہے کہ زید عمر سے حسن میں زیادہ ہے نا۔ یا آپ نے کہا کہ زید احسن الناس، زید احسن القوم، میں اپنے قبیلے خاندان میں سب سے زیادہ حسین ہے، اجود القوم۔ ہاں، جن اسماء صفت کے معنی رنگ یا عیب کے نہ ہونا، ان سے افعال التفضیل کا جو وزن ہے نا وہ افعال کے وزن پر آئیں گے، صحیح۔ جیسے صعب ہے نا، اس سے بناؤ گے اصعب، کبیر سے بناؤ گے اکبر، قلیل سے بناؤ گے اقل، شدید سے اشد، حاکم سے احکم، صحیح۔ عالن سے اعلیٰ بناؤ گے اعلیٰ، عظیم سے اعظم بناؤ گے، ٹھیک۔ اس میں رنگ اور عیب کا معنی تو نہیں ہے نا، بس عام معنی ہیں۔ گردن اس میں تفضیل کے حسب ذیل حضرت سے، اکبر و اکبران، اکبرون، اکابر، یہ مذکر کے لیے سے ہیں، اکبر واحد کے لیے ہیں، اکبران تثنیہ کے لیے، اکبرون اکابر یہ جمع کے لیے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے کبرا۔ کبرا کیا ہے؟ یہ مؤنث کے لیے اس میں تفضیل کسی ہے۔ کبرایان دو کو کہتے ہیں، کبرایات یا کبرن اس کو کہتے ہیں، دو سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ جن اسماء میں عیب اور رنگ کا معنی ہو یا جن صفات میں رنگ اور عیب کا معنی ہو، اگر ان سے آپ اس میں تفضیل بنائیں گے تو اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ مصدر پر اشد اکثروں کا لفظ داخل کرے تو اس سے بھی کام چلے گا۔ مثلا اشد سوادن، اشد حمرتن، زیادہ سرخ، یعنی دوسرے سے نسبت میں زیادہ سرخ ہے۔ اس میں تفضیل کا صیغہ کبھی تفضیل بعض کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی بعض افراد کے مقابلے میں کسی صفت کی زیادتی بتائی جاتی ہے، اور کبھی تفضیل کل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی سب افراد کے مقابلے میں آپ کسی چیز کی زیادتی بتاتے ہیں۔ زید افضل القوم، تے پر پورے قوم کے خلاف آپ نے اس میں زیادتی بیان کر دی۔ کس میں کیا ہے زیادتی؟ کس چیز کی ہے؟ حسن کی ہے۔ اور کبھی زید افضل من اویس و جمیل و حامد، یا پر کچھ افراد کے مقابلے میں اس میں کیا ہے؟ حسن کی زیادتی ہے۔ حسن چھوڑو، بس احسن کا لفظ کہیں پڑھ لیا تو ذہن میں بیٹھ گیا کہ بس صرف احسن کی بات نہیں۔ زید اجود من منیر و من سنخان و من جبیت، یا آپ نے کہہ دیا کہ زید، یا آپ نے کہہ دیا زید کو چھوڑ دو، زید سر پہ چڑھ گیا ہے، مثلا آدمی کہے گا کہ صرف زید زید بتا رہے، چلو کوئی اور بات بتا دو، اٹھاؤ شمل بیت افضل من گپوس و دمبیل و غبلتو، اب سب سے کیا ہے؟ ان سب سے افضل ہے، تو یہ تفضیل بعض ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں جب تفضیل بعض کے لیے صیغہ ہونا تو اس کے بعد من لگائیں گے۔ زید اعلم من عمیر و سمیر، مثلا اگر تفضیل کل کے لیے استعمال ہو تو پھر اسی صورت میں معرب باللام بنائیں گے یا مضاف بنائیں گے۔ زید الاعلم، سب سے زیادہ سمجھدار زید ہے، یا زید اعلم الناس، الاعلم یا اعلم الناس مضافت میں یہ صورت ہو گئی نا، اور زید الاعلم یہ کون سی صورت ہے؟ الف لام کی صورت ہے، جب الف لام داخل ہو۔ آگے کہہ رہے کہ اسم التفضیل من کے ساتھ مستعمل ہونا تو ہر حال میں اس کا جو صیغہ ہوتا ہے نا مفرد مذکر رہے گا، خواہ موصوف جمع یا مؤنث اس کو نہ دیکھو۔ زید اعلم من بکر، زید و امیس و جمیس اعلم من جبیل و کبیل،
اب یہاں پر دیکھیے اعلم کا لفظ مفرد ہے یا نہیں، مذکر کے لیے بھی ہے، علماء تو نہیں ہے نا، اعلم ہے. اس طرح آپ نے کہا کہ عائشۃ و سلمى اعلم من زینب، دیکھیے اعلم آپ نے کہا حالانکہ تثنیہ پہلے استعمال تھا. اس طرح آپ نے کہا النساء اضعف من الرجال، عورتیں مردوں کے مقابلے میں کمزور ہے. دیکھیں النساء اضعف من الرجال، اب اضعف واحد مفرد، اضعف واحد مفرد مذکر رہے گا، یہ واحد مفرد مذکر کا وزن ہے، یہ من کی صورت میں بات ہے. اور اگر اسم تفضیل الف لام کے ساتھ مستعمل ہونا تو پھر موصوف کی مطابقت ضروری ہے. الرجل الافضل کس کے ساتھ استعمال ہے؟ الف لام کے ساتھ. اسے اپنی کے ساتھ الرجل الفضل یا الرجل الافضلون غلط ہو جائے گی. اس طرح الرجلان الافضلان، یہ نہیں کہو کہ الرجلان افضل یا الافضل، غلط ہو جائے گا کیونکہ یہ موصوف صفت ہے. ہاں. الرجال الافضلون، المرأة الفضل، المرأتان الفضلیان، النساء الفضلیات، فضلوات کا نا فضلیات ہے یہاں پر، یہاں پر یہ ہے اصل میں نا، اس لیے یہاں اسی بدل جائے. اور مضاف ہونے کی حالت میں مطابقت و غیر مطابقت دونوں جائز ہے. جب اس میں تفضیل من کے ساتھ استعمال ہوا پر صیغہ جو ہے واحد مذکر مفرد رہے گا نا، الف لام کی صورت میں مطابقت ضروری ہے، اور اضافت کی صورت میں دونوں جائز ہے. اضافت کی صورت میں مطابقت بھی کر سکتے، غیر مطابقت بھی. مثلا الانبیاء افضل الناس، انبیاء سب انسانوں میں آدمیوں میں افضل ہے. الانبیاء افضل، افضل کیا ہے؟ مفرد صیغہ ہے، یہ سبھی کے ساتھ ہے. الانبیاء افاضل الناس، افاضل افضل کی جمع ہے. مریم افضل النساء، مریم عورتوں میں بہتر خاتون تھی. اب یہ بھی کے ساتھ ہے. اب مریم فضل النساء، دیکھیں مطابقت کر دی یہاں پر، فضل بھی مؤنث ہے، مریم بھی مؤنث. تنبیہ، بعض اوقات اس میں تفضیل کا ما بعد حذف کر دیتے ہیں اور نیت میں ہوتا ہے کہ یہاں پر کوئی چیز محذوف ہے، جیسے کہتے اللہ اکبر. اللہ اکبر کا معنی ہے کہ من کل شیء، ہر چیز سے اللہ بڑھ کر ہے. اکبر من کل شیء یا اللہ اکبر کل شیء. آگے کہہ رہے کہ یہ الفاظ ہمارے پاس جو خیر ہے یا شر ہے نا، یہ اس میں تفضیل کے معنوں میں مستعمل ہے. انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں. شیطان نے کہا تھا نا آدم کے مقابلے میں انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. هذا خیر الناس، یہ خیر اور شر کا لفظ اس میں تفضیل ہے بس. چلو اولئک هم شر البریہ، وہ کافر لوگ مخلوقات میں بدترین ہے. اولئک هم شر البریہ، بریہ ہے لفظ اور شر اس کے ساتھ لگا. خیر کی جمع خیار یا اخیار آتی ہے اور شر کی جمع شرار یا اشرار آتی ہے. مثلا خیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سب سے اچھا وہ انسان جو اپنے عیال والوں کے لیے اچھا ہو، اور میں بھی اپنے اہل و عیال والوں کے لیے کیا ہوں؟ اچھا ہوں، بہتر ہوں. سلسلہ الفاظ نمبر 23. احق منع زیادہ حق در، اس میں تفضیل کے وزن پر نا. الاتقى زیادہ پرہیزگار، اس میں تفضیل. اسرع زیادہ تیز رفتار. الاعلی سب سے بلند. امت لونڈی کو کہتے ہیں اسم منع گناہ. صرف اغلا، اعلی کا منع بھی وہی ہے، الف لام کے ساتھ بھی والا، یہ صرف معنی بتا رہے. ہم سے منع گزشتہ کل. البارح بھی کہتے ہیں. اوہن منع کمزور. ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت. الجامع الازہر، مصر کی جامع مسجد جہاں ایک بہت بڑا اسلامی مدرسہ ہے. جاہلیت اسلام سے پہلے زمانے کو کہتے جاہلیت. حکمت منع دانائی کی بات. حاسب منع حساب لینے والا. حس منع جہہ کہی. خلق منع خصلت عادت. شجاع منع بہادر. ضالۃ منع گمراہ یا کوئی ہوئی چیز. ضالۃ منع کوئی ہوئی چیز کو کہتے ضالۃ المسلم. حرق النار. میسر منع جوا قمار. نحاس نص پر پیتل کو کہتے ہیں. نوم منع نیند. نفع منع فائدہ. نہر الفرات دریائے فرات.
او قرآن کریم سے اسم تفضیل کی صیغے دے کر ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اتقا بھی کیا ہے، اکرم بھی اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ الفتنۃ اکبر من القتل، شرک قتل سے بڑھ کر ہے، الفتنۃ کفر شرک۔ قل انتم اعلم ام اللہ، اعلم اسم تفضیل کا صیغہ۔ ولعبد مؤمن خیر من مشرک، خیر اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ فأی الفریقین احق بالامن، احق اسم تفضیل ہے۔ الا له الحکم وهو اسرع الحاسبین، اسرع اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، اوہن اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ الیس اللہ باحکم الحاکمین، بلا هو احکم الحاکمین ونحن على ذلك من الشاہدین۔ احکم کیا اسم تفضیل کا صیغہ ہے؟ زیادہ حکم والا نہ دی، حاکم کنا